السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین کا 14 نمبر باب فی الاقتصاد فی العبادہ، طاعت میں، اطاعت میں یا فرما برداری میں یا عبادت میں میانہ روی، درمیانہ راستہ اختیار کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر ہے 145 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان الدین یسر، یقیناً جو دین اسلام اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے وہ آسان ہے۔ وَلَن يُشَادَّ الدِّينُ إِلَّا غَلَبَ، اور جو دین میں بیجا سختی کرتا ہے تو دین اس پر غالب آ جاتا ہے۔ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، بس تم سیدھے راستے پر رہو اور میانہ روی اختیار کرو اور اپنے رب کی طرف سے ملنے والے اجر پر خوش ہو جاؤ۔ وَاسْتَعِینُوا، اور اپنے آپ کو مستعد کر لو، چاق و چوبند کر لو، بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ، صبح کے وقت اور شام کے وقت، وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ، اور اسی طرح کچھ حصہ رات کا جو اس سے بھی اللہ کی مدد حاصل کرو۔ اس سے مراد یہ کہ اللہ کی عبادت ان وقتوں میں، صبح کے وقت، شام کے وقت اور رات کے کچھ حصے میں اللہ کی عبادت کر کے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ رواہ البخاری، یہ بخاری کی روایت ہے۔ وفی روایت لہو، اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں جو الفاظ کا اختلاف ہے، مختلف الفاظ جو وارد ہوئے ہیں ان میں ہے سددوا وقاربوا وغدوا وروحوا وشیء من الدلجۃ القصد تبلغوا، کہ سیدھے راستے پر رہو، میانہ روی اختیار کرو اور صبح اور شام اور کچھ حصہ رات کو عبادت کرو اور میانہ روی اختیار کرو، تم منزل مقصود کو پہنچ جاؤ گے۔ یہ بخاری کی ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں۔ اس حدیث کی مزید تشریح امام صاحب نے کی ہے، جس میں الدین کا لفظ ہے اور اسی طرح غلبہ سے کیا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے لیے دین اسلام کو جو پسند کیا ہے تو پھر اس میں میانہ روی اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے کہ اس میں اعتدال پسندی رکھو، درمیان کا راستہ اختیار کرو، نہ اس میں اتنے زیادہ آسان لے لو کہ عبادت کو ہی آسان سمجھنے لگ جاؤ اور نہ ہی اتنے زیادہ مشکل بنا لو کہ اس سے اکتاہٹ کر لو، اس سے اکتاہٹ محسوس ہو جائے آپ کو، اور وہ اکتاہٹ کی وجہ سے، تنگی کی وجہ سے اپنے اوپر اس کو بوجھ سمجھتے ہوئے اس کو چھوڑ دو۔ اس لیے دین ایسا دین نہیں ہے جو دین اسلام، شریعت محمدیہ ہے، وہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا ہے، درمیانہ بنایا ہے۔ جتنا انسان کی طاقت دی ہے اللہ نے، جتنی اس کو استطاعت ملی ہے، اس کے حساب سے وہ عبادت کرے، اس کے حساب سے وہ دین اسلام پر رہے، نہ اس میں زیادتی کرے، نہ اس میں کمی کرے، نہ اپنے اوپر جبر کرے، نہ اپنے جسم کا حق جو اس کو آرام کا ٹائم آرام دے کر اس نے چاق و چوبند ہونا ہے، چست ہونا ہے، اس کا بھی وہ پورا حق دے، اس میں کمی نہ کرے۔ اسی طرح اس میں صبح اور شام اور رات کا کچھ حصہ، یہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنے کا حکم مل رہا ہے کہ ہم صبح کے وقت، شام کے وقت اور رات کے کچھ حصے میں اللہ کی عبادت کریں، جس سے ہمیں اللہ کی مدد نصیب ہوگی، اللہ کی طرف سے ہماری نصرت ہوگی، اللہ کی طرف سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں گی۔ تو یہ وقت وہ بتلائے گئے ہیں جو فرض عبادت سے ہٹ کر ہیں۔ فرض عبادت کے جو مقررہ وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اللہ کے حکم سے بتلا دیے ہیں، وہ اپنی جگہ مقرر ہیں۔ فرض نماز ہے جس طرح 5 وقت کی، اس کے وقت بھی مقرر ہے۔ ایک دن میں 5 نمازیں ہم نے فرض پڑھنی ہیں، اس کا ٹائم بھی مقرر ہے، وقت مقرر ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ جو اس میں 3 وقتوں کا ذکر کیا گیا ہے، صبح، شام اور رات کا کچھ حصہ، وہ نفلی عبادت کا ہے، اور اس میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو حکم دیا ہے وہ یہی حکم دیا ہے کہ اللہ کی اطاعت میں جب آپ نے آنا ہے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جب آپ نے اٹھنا ہے، آنا ہے، تو اس کی لذت محسوس کرنی ہے۔ وہ لذت انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ چاق و چوبند ہو، اس کا جسم تھکا ہوا نہ ہو، اس کے جسم کو آرام ملا ہو، اس کی نیند پوری ہو، پھر وہ اللہ کی جب عبادت کرتا ہے تو وہ چاق و چوبند ہو کر دل سے کرتا ہے، اللہ کی طرف اپنے دل کو راغب کر کے وہ عبادت سر انجام دیتا ہے۔ امام صاحب نے اس کی مثال جو دی ہے وہ ایک مسافر کی مثال دی ہے کہ ایک مسافر جو ہے وہ جب سفر کرتا ہے تو درمیان میں رک جاتا ہے، اپنی سواری کو بھی آرام دیتا ہے، یعنی اپنے جانور کو بھی، وَدَابَّتُهُ فِي غَيْرِهَا کے الفاظ ہیں کہ وہ اپنی سواری کو بھی آرام دیتا ہے اور دوسرے جو اپنے آپ کے ساتھ ہے اس کو بھی وہ ان اوقات میں آرام کا وقت دیتا ہے تاکہ وہ اپنے سفر کو آسانی کے ساتھ پا لے، اپنے سفر، اپنی منزل مقصود کو بغیر کسی مشکل کے، بغیر کسی تھکاوٹ کے پا لے۔ اسی طرح حدیث کے جو الفاظ ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتلائے ہیں کہ
بشارت دینے والا انسان کو بننا چاہیے۔ وہ بشارت اس کو تب ملے گی جب وہ اللہ کی عبادت کرے گا اور اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی طور پر ہمیں کر کے دکھائے ہوئے طریقے پر انسان جب رہے گا اور میانہ روی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے وہ اپنی نفلی عبادت کو سر انجام دے گا، تب وہ ان ساری خوشخبریوں کو مستحق ٹھہرے گا۔ اس کو اللہ کی طرف سے بشارت بھی ملے گی اور اللہ کی طرف سے اس کو مدد اور نصرت بھی کی جائے گی، اور وہ اس پر ثابت قدم بھی رہے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ انسان عبادت ہمیشگی والی کرے اور تھوڑی کرے، اچھی کرے، لیکن اگر وہ زیادہ عبادت کرتا ہے، اس طرح سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ہے، انہوں نے اپنی عبادت کا طریقہ اپنایا تھا، وہ اپنے جسم سے، اپنے نفس سے زیادہ عبادت کا طریقہ انہوں نے اپنایا تھا، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا تھا۔ وہ ہم انشاءاللہ حدیث آگے آئے گی، وہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دے اور اس میں درمیانی راستہ، میانہ روی اپنانے کی توفیق دے، اور ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اس کے ذریعے ہماری آخرت میں اور دنیا میں دونوں جہانوں میں ہماری نجات بنائے اور ہمارے لیے مشکلات کو آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہم لذت محسوس کریں، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ہم اچھا محسوس کریں، اور اللہ تعالیٰ ہماری یہ تمام عبادت کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔